خوف۔ کیا آپ نے کبھی موت کے بعد کسی کو اپنی بچی کچی ذمہ داری پوری کرتے دیکھا ہے؟ لوگ کہتے ہیں موت کے بعد سب ختم ہو جاتا ہے، رشتے ناتے ذمہ داریاں سب مٹی میں مل جاتی ہیں، مگر 2016 کی اس برف جیسی سرد رات نے میرا یہ وہم ہمیشہ کے لیے دور کر دیا۔ میرا نام محمد رضوان ہے اور میں ایک ایمبولینس ڈرائیور ہوں۔ میں نے ہزاروں ڈیڈ باڈیز ان کے لواحقین تک پہنچائی ہے۔ مجھے لگتا تھا کہ اب کوئی خوف، کوئی جذبہ مجھے ہلا نہیں سکتا، مگر اس رات لکڑی کے اس بند تابوت میں جو کچھ بھی تھا، جو باہر آنے کی کوشش کر رہا تھا، اس نے میری روح تک ہلا دی۔ اس شام مجھے لاہور کے مایو ہاسپٹل سے کال آئی۔ ایک جوان لڑکی کی ڈیڈ باڈی کو سہوال کے قریب ایک دور دراز گاؤں لے کر جانا تھا۔ وہ لڑکی شہر میں اپنا مستقبل اور کام کی تلاش کے لیے آئی تھی۔ اس کی ایک بوڑھی ماں جو کہ گاؤں میں تھی، اس کی ذمہ داری بھی اس پر تھی، پر ایک دردناک اور اچانک روڈ ایکسیڈنٹ میں اس کی موت ہو گئی۔ گاؤں میں صرف اس کی اکیلی ماں تھی جو اپنی زندگی کی آخری امید کے تابوت کا انتظار کر رہی تھی۔ باڈی ایک بھاری لکڑی کے تابوت میں بند تھی جسے ایمبولینس میں لاد دیا گیا۔ باڈی ریسیو کرتے ہوئے ہم کاغذ پہ سائن کرتے ہیں۔ دسمبر کا مہینہ، 13 تاریخ اور وقت 12:18 تھی۔ اس دن نیشنل ہائی وے پر دھند زیادہ ہونے کی وجہ سے موٹر وے کو بند کر دیا گیا تھا۔ میں نے سوچا جی ٹی روڈ سے چلا جاؤں گا، پر وہاں بھی حالات یہی تھے۔ بمشکل حد نکاح 2 میٹر تک ہی تھی۔ جلدی پہنچنے کے چکر میں نے بائی پاس کا ایک کچا راستہ لے لیا جو کھیتوں اور گھنے جنگل کے بیچ سے گزرتا تھا۔ شاید یہی میری غلطی تھی۔ اس کچے راستے پر سناٹا ایسا تھا کہ گاڑی کے انجن کی آواز بھی گونج رہی تھی۔ باہر صرف میری ہیڈ لائٹس کی روشنی اور ایمبولینس کے اندر میری ڈیش بورڈ کی۔ میں نے ابھی کچھ راستہ ہی طے کیا تھا کہ اچانک ایک پتھریلے حصے پر گاڑی آئی اور ایک زوردار جھٹکا لگا۔ میری گاڑی کا پچھلا ٹائر پھٹ چکا تھا۔ گاڑی وہیں اس گھنے سنسان جنگل کے بیچوں بیچ ایک طرف جھک کر رک گئی۔ میں گاڑی سے باہر نکلا۔ سردی اتنی تھی کہ میرے ہاتھ جم رہے تھے، منہ سے بھاپ نکل رہی تھی۔ میں نے چیک نکال کر ٹائر چینج کرنے لگا۔ اپنا فون اپنے دانتوں کے بیچ میں رکھا تاکہ فلیش لائٹ کی مدد سے میں ٹائر چینج کر سکوں۔ میں جلدی میں تھا تاکہ جلد سے جلد یہاں سے نکلوں۔ میں آگے کے ٹائر کے پاس جھکا ہوا تھا کہ اچانک مجھے ایمبولینس کے اندر سے ایک آواز آئی، جیسے اس بند لکڑی کے تابوت کے اندر سے کوئی اسے ہاتھوں سے پیٹ رہا ہو۔ میرا خون جیسے جم ہی گیا۔ اس جنگل میں میرے اور اس بند تابوت کے سوا کوئی تیسرا نہیں تھا۔ میں نے خاموشی سے پیچھے دیکھا، پر اندھیرے کے سوا کچھ نظر نہیں آیا۔ میں نے خود کو تسلی دی کہ یہ ہو سکتا ہے میرا وہم ہو، گاڑی ہلنے سے ڈبہ ہلا ہو۔ میں دوبارہ جیک لگانے لگا۔ اسی وقت ایمبولینس کا پچھلا دروازہ خود بخود پورا کھل گیا اور پھر زور سے بند ہوا۔ اس سے پہلے کہ میں سوچ پاتا کہ کیا ہوا ہے، مجھے محسوس ہوا جیسے گاڑی کی چھت پر کوئی بہت بھاری چیز آ کر گری ہو۔ گاڑی کا پچھلا حصہ کسی بھاری وزن سے نیچے کو دب گیا، اور پھر وہ ہوا جس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ ایمبولینس کے اندر سے اس لکڑی کے تابوت میں سے آوازیں آنے لگی، جیسے تابوت کے اندر سے کوئی زندہ انسان باہر نکلنے کے لیے پوری طاقت سے مکے مار رہا ہو، اور اس کے ساتھ ایک دبی ہوئی گھٹی چیخ سنائی دی۔ گاڑی پوری طرح ہل رہی تھی، جیسے کوئی اسے ہلا رہا ہو۔
میرا دماغ پھٹنے والا تھا۔ میں نے سارے ٹولز وہیں پھینکے اور اس گھنے اندھیرے جنگل سے کھیتوں کی طرف پاگلوں کی طرح بھاگنا شروع کر دیا۔ مجھے ایک برداشت نہ ہونے والی گندی بدبو محسوس ہو رہی تھی اور ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی گھنا اندھیرا سایہ میری پیٹھ کے بالکل پیچھے آ رہا ہے۔ میں اندھا دھند بھاگ رہا تھا، کانٹے میرے جسم میں چبھ رہے تھے، کپڑے پھٹ رہے تھے، میں ہانپ رہا تھا۔ تبھی دھند کے اس پار سے مجھے ایک آواز سنائی دی۔ وہ کھیتوں میں چلنے والے ٹیوب ویل کی آواز تھی، اور اس کے ساتھ مجھے ایک ایسی آواز آئی جیسے کوئی 2-3 لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہوں۔ میرا دل جو خوف سے ڈوب رہا تھا، اس میں اچانک امید کی ایک نئی کرن جاگی۔ مجھے لگا شاید آس پاس کسان ہیں جو رات کے وقت کھیتوں کو پانی دے رہے ہیں۔ میں نے اس آواز کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ دھند میں راستہ ڈھونڈتے ہوئے میں پاگلوں کی طرح اس آواز کی طرف بڑھتا گیا۔ آواز قریب آتی گئی اور آخر کار جنگل ختم ہوا اور کھیتوں کے بیچ لگے ایک ٹیوب ویل کے پاس میں پہنچ گیا۔ وہاں دھند میں مجھے ایک شخص دکھا۔ اس نے سفید رنگ کی موٹی چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ میں نے ہانپتے ہوئے روتے ہوئے اس کے آگے جا کر پناہ لی اور گاڑی اور تابوت کا سارا واقعہ بیان کیا۔ اس شخص نے میری بات سنی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ اس نے نہایت دھیمے لہجے میں کہا، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ ہم دونوں ایمبولینس کے پاس واپس آئے۔ اس کی موجودگی میں میں نے ٹائر وغیرہ چینج کیا۔ جب گاڑی بالکل ٹھیک ہو گئی تو میں ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور وہ شخص میرے برابر میں بیٹھ گیا۔ باہر گھنا اندھیرا اور دھند تھی، پر اس شخص کے ساتھ بیٹھنے سے میرا ڈر بالکل ختم ہو چکا تھا۔ میں ایمبولینس چلا رہا تھا اور وہ مجھے کچے راستے سے راستہ دکھا رہا تھا، یہاں تک کہ ہم جی ٹی روڈ پر پہنچ گئے۔ جی ٹی روڈ کی تھوڑی بہت روشنی اور گاڑیاں نظر آنے لگی تو اس شخص نے کہا، بس مجھے یہاں اتار دو، اب سیدھا راستہ ہے، تم اپنی منزل تک پہنچ جاؤ گے۔ میں نے گاڑی روکی۔ باہر سنسان بائی پاس اور گھپ اندھیرا تھا۔ میں نے فکر مندی سے اس شخص کی طرف دیکھا اور پوچھا، بھائی اتنی رات کو اس سنسان جگہ پر تم واپس کیسے جاؤ گے؟ کھیتوں تک کا راستہ بہت دور ہے۔ اس نے دروازہ کھولا، نیچے اترا، میری طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا دکھ اور سکون تھا۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، میری فکر بالکل نہ کرو۔ اس نے دروازہ بند کر دیا۔ میں نے جیسے ہی گاڑی آگے بڑھائی، سائیڈ میرر میں دیکھا، وہ سنسان روڈ پر کہیں نہیں تھا۔ دھند میں جیسے ایک پل میں غائب ہو گیا ہو۔ میں نے سوچا گاؤں کا بندہ ہے، راستے جانتا ہوگا۔ میں سائیوال کی طرف نکل پڑا۔ صبح کے وقت میں سائیوال کے اس گاؤں پہنچا۔ ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ وہ بوڑھی ماں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کھڑی تھی۔ لوگوں نے آگے بڑھ کر ایمبولینس سے لکڑی کا وہ تابوت نکالا۔ گاؤں کے ایک بزرگ نے، جو شاید ان کے قریبی رشتہ دار تھے، میری حالت دیکھی، پھٹے ہوئے کپڑے، چہرے پر خراشوں کے نشان۔ انہوں نے مجھ سے دیر سے پہنچنے کی وجہ پوچھی۔ میں نے کہا، بابا راستے میں جنگل کے پاس گاڑی کا ٹائر پھٹ گیا تھا، اس لیے دیر ہو گئی۔ اس بزرگ نے ہمدردی سے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور باعزت الفاظ میں کہا، بیٹا تم پوری رات کے تھکے ہوئے ہو، چلو اندر بیٹھک میں ہو آؤ، تھوڑا فریش ہو جاؤ، واش روم استعمال کر لو۔ یت کا گھر تھا، میرا دل نہیں کر رہا تھا، لیکن مجھے ضرورت تھی تو میں نے ہاں کر دیا۔ وہ مجھے واش روم تک چھوڑ آیا۔ میں نے واش روم استعمال کیا، ہاتھ منہ دھوئے۔ پورے راستے کی تھکن اب اتر رہی تھی۔ میں جیسے ہی کمرے سے نکل رہا تھا، صحن کی طرف آنے لگا تو داخلی راستے کی دیوار پر ایک تصویر لٹک رہی تھی، ایک لڑکی اور ایک لڑکے کی۔ اسے دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے، میرے جسم کا ایک ایک بال کھڑا ہو گیا۔
اس تصویر میں لڑکی کے ساتھ کھڑا وہ جوان کوئی اور نہیں، وہ ہو بہو وہی شخص تھا جو مجھے رات کو جنگل میں ٹیوب ویل کے پاس ملا تھا، جس نے میری مدد کی تھی۔ میں کانپتے ہاتھوں اور پھٹی ہوئی آنکھوں کے ساتھ تیزی سے باہر بھاگا۔ باہر جا کر اسی بزرگ سے میں نے سوال کیا کہ یہ تصویر کس کی ہے؟ ان بزرگ نے ایک ٹھنڈی سی آہ بھری، ان کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ انہوں نے بتایا کہ یہ 2 بھائی بہن تھے، جو ڈیڈ باڈی تم لے آئے ہو وہ اسی لڑکی کی ہے، اور اس کے ساتھ اس کا بھائی جو 2 سال پہلے ڈاکوؤں کے ہاتھوں قتل ہو گیا تھا۔ یہ سب سن کر میں تھوڑی دیر کے لیے بالکل ساکن ہو گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ 2 سال پہلے مرے ہوئے اس بھائی کے جسم کی روح نے میری مدد کی۔ کیا وہ ایک روح تھی یا کوئی جن تھا جو اس بھائی کی شکل میں آیا تھا؟ جی تو یہ تھی آج کی کہانی۔ ہمیں محمد رضوان نے لاہور سے بھیجی ہے۔ کہانی کیسی لگی ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسی کہانی ہے جو آپ ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں ایک ای میل ایڈریس دیا گیا ہے، اس پہ آپ اپنی کہانی بھیج سکتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی کہانی میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔